میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسوں. یہ مسجد اور دیر اور کلیسا اور مندر اور یہ اور وہ، اس کا سارا اثر میں نے ختم کر دیا. کیا کیا؟ سیکولرزم کی پٹی پڑھا دی. بھائی یہ علیحدہ انسان کا انفرادی معاملہ ہے، کوئی مسجد میں جائے، مندر میں جائے، کہیں اور جائے، وہاں جائے، یہاں جائے، کلیسا میں جائے، سینیگوگ میں جائے، کہاں جائے، کوئی نہیں، جاؤ. لیکن ملکی نظام، ملکی قانون، حکومت، ریاست، معیشت، معاشرت، اس کا کوئی تعلق کسی مذہب سے نہیں. جو بھی اثرات تھے، جو بھی ہولڈ تھا مذاہب کا، آخر خدا کو تو مانتے تھے نا. اس دور حاضر سے قبل جو ہے انسان کی گمراہی صرف ایک تھی، شرک. وہ کیا ہے؟ ایک بڑے خدا کے ساتھ چھوٹے چھوٹے خداؤں کو بھی ماننا. بڑے خدا کا انکار نہیں تھا. اب کیا کیا گیا ہے؟ اس بڑے خدا کو اٹھا کے مسجد میں بند کر دو، مندر میں بند کر دو، سینیگوگ میں بند کر دو، چرچ میں بند کر دو، اور جہاں پورا ہمارا نظام یہ ہم چلائیں گے. We are the sovereigns. Sovereignty belongs to us. ہم جو چاہے کریں. لہذا میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، امپیریلزم، اور میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسوں، سیکولرزم. لوگوں نے دیکھا ہی نہیں کہ خلیفے کا کوئی الگ محل، اس کے ساتھ کوئی گارڈ نہیں، کوئی جلوس. اللہ اکبر، یہ اعجاز ہے اس ایک صحرا نشین کا، بشیری ہے آئینہ دار ندی. آپ دوسرے موضوع کو روکتے ہیں. انسان مٹی کے بنے ہوئے فرشتوں سے بڑھ کر بنا دی. اسی میں حفاظت ہے انسانیت کی کہ ہوں ایک جنتی اور دشہری. ادھر سب سے بڑا ولی تخت پر بیٹھا، کسی مرشد کی بیعت کی ضرورت نہیں، وہ سب سے بڑا مرشد ہے. اس سے کون اللہ تک پہنچانے والا، اور سب سے بڑا حکمران ہے. یہ دو اکٹھے کیے حضور پاک، اور روایت رہ جاتی درمیان میں الاسلام و سلطان و خوان توامان، کہ اسلام اور حکومت کوئی تانا نہ دے اقتدار کا. اگر کوئی اپنے لیے اقتدار چاہتا جیسے انہوں نے چاہا، لعنت ہے اس اقتدار پر. اور کہتا میں فقیر رہوں گا مگر لوگوں کی خدمت کروں گا. عین عبادت، سب سے بڑی بات. امام عادل فرمایا سب سے بڑا جس کو انعام ملے گا قیامت کے، وہ منصف بادشاہ ہوگا، حاکم. بادشاہ ترجمہ امام. اور سب سے زیادہ جسے عذاب ہوگا امام الجائر، جو حکمران غلط چلے گا. 7 گروہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں پہلا فرمایا امام عادل، حکمران. اس لیے یہ دنیا ہے جس کا جی چلتا بکواس کرتا ہے کہ اقتدار کی، جو اقتدار کی جنگ تو شروع سے انبیاء اور کافر لڑ رہے ہیں. اقتدار آپ تانا سمجھتے ہیں کہ بدماشوں کو دینے کے وہ دنیا میں بدکاریاں پھیلائیں، چھیننا. تو دونوں جڑوے پائی. کوئی سیاسی نہ کہے سیاست دین سے الگ ہوئی، کچھ بھی نہیں. لعنت ہے اس دین پر بھی اور اس سیاست پر. لا یسلو واحد منہما الا بصاحب الاخر. ان میں سے کوئی ٹھیک نہیں رہے گا جب تک دوسرا ساتھ نہیں ہوگا. نہ سلطان ٹھیک رہے گا اگر اسلام نہیں ساتھ، اقتدار ظالم بنا دے گا. اور اقتدار جو ہے ساتھ نہیں ہوگا، میری طرح وعد ہو، منت ہوگی سماج تو آپ کا جی چاہے گا کپڑے جھاڑ کر چلے جائیں، کوئی عمل نہیں ہوگا. ان میں سے ایک بھی فرمایا ٹھیک نہیں ہوگا جب تک دوسرا ساتھی نہیں ہوگا. مثال کیا دی؟ فالاسلام اصل ہمارا سالو یہد. اسلام ایسے سمجھو جیسے بنیاد ہے عمارت کی، بنیاد ہی نہ ہو تو عمارت گر جائے. اتنی زبردست حکومت کچھ نہیں، ظالمانہ. فرمایا ٹھیک نہیں چلے گا جب تک دوسرا نہیں ہوگا. اگر اسلام نہیں ہوگا سلطان گر جائے گا، ظالم حکومت ہوگی. بس سلطان و حارس. اور سلطان کی مثال جو خلیفہ وقت کی وہ چوکی دار کی ہے عمارت کا. ومالا حارس لہو ضائع. جس عمارت کا کوئی پہرے دار ہی نہیں وہ بھی لٹ جائے گی، جس کا جی چاہے لٹ. یہ کام تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا. اور اس کے بعد مولانا آزاد کیسے لکھتے ہیں؟ ہم جو کہتے ہیں ہندوستان پر حملے کیا، ہم مجرم ہیں. کیوں حملے کیے جب اسلام نے یہاں نافذ کیا؟ آئے خزانے لوٹے، مندر توڑے، وہ غازی ہیں، شہید ہیں. یہ تاریخ کو مس کیا. ہم قرآن سے ہٹ گئے، غلط میں یاروں پر جانتے ہیں کہ انہوں نے علاقے فتح کیے. علاقے فتح کر جرم. علاقے فتح کرنا صرف ابو بکر عمر کے لیے جائز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے اپنوں علاقوں میں اسلام چل رہا تھا. انہیں حق تھا کہ بھائی اپنے علاقوں میں یہ چلاؤ، ورنہ ہماری رعیت بن جاؤ، عدل و انصاف سے فائدے اٹھاؤ، ورنہ ہمارے. بالکل جائز بات. ان کو کیا حق ہے جو آپ بدماشیاں کر رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، لونڈیاں رکھی ہوئی ہیں، لوگوں کا مال لوٹتے پھرتے ہیں، خزانے لوٹ کر لے جاتے ہیں، جا کر وہاں محل بنا لیتے ہیں. یہ کوئی اسلامی حکمرانی ہے. اللہ کے لیے وہ شاہ ولی اللہ کی بات یاد رکھیں، اسلام کا دفاع کیا کریں، مسلمانوں کے اعمال کا دفاع نہ کیا کریں. بڑھ کر کافروں سے آپ اعتراض کریں کہ یہ ہمارے بادشاہ ظلم کر جائے، تاکہ کافروں کو پتا چلے کہ یہ عادل امت، نیک امت ہے.
जो सही को सही कहती, गलत को गलत कहती। हम खामखा वकील बनना कि जिस जालिम ने भी लोगों के इलाके छीने वो बड़ा गाजी था, बड़ा शहीद था। क्या गाजी और शहीद था जब उसे इलाके में सलाम नहीं जारी किया, एक मदरसा नहीं बनाया, कोई कातिब नहीं खोले, दौलत लूटी है चले। मैंने इशारा कर दिया, इससे सारी तारीख को समझ लिया। हम ऐसे हुक्मरानों को कोई सही हुक्मरान नहीं मानते जो सिर्फ हमसे मुल्कगिरी में मुबतला थे, मुल्क छीनो। उनको एक भूख लग गई थी कि उनको सैर नहीं होते थे, वो खाते जाते थे दुनिया के मुल्क। हुक्मरान वो हैं जो फकीर और दरवेश थे। तो एक बात तो ये है, और दूसरी ज़मीनी बात